ہمیں بھی واپسی کا موقع مل جائے، جیسے ان پیروں نے ہماری ساری محنتوں پر پانی پھیر کے ہم سے رشتے توڑ لیے، ہم دنیا میں جا کر ان سے رشتے توڑ لیں، لیکن اس وقت کاش اور رونے پیٹنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ شرک کرنے والے اور جو شرک کرواتے تھے اپنی کتابوں میں لکھ کر جاتے تھے، میرے مرنے کے بعد 12 من بوندی لا کے میری قبر پہ بانٹنا، 12 دن میری قبر پہ رہنا تاکہ ہمارا آپس میں انس اور پیار محبت ہو جائے، میں اندر تھلے پیا پیا پریشان نہ ہوا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب لکھتے ہیں ملفوظات میں کہ جب بھی قبرستان جاؤ 35 سے ہو کر آیا کرو تاکہ مردہ سیدھا پڑا سامنے دیکھ لے کون آئندے ہے، پیچھے سے نہ آیا کرو، انہوں تو اور مروڑ کے دیکھنا پڑا کون۔ مردے کی گردن ویسے مٹی کھا جاتی ہے تو وہ بیچاری ہڈی موڑے گا تو ٹوٹ جائے گی۔ پیر ان مریدوں کے منکر اور مرید کہیں گے کاش ایک مرتبہ ہمیں دنیا پہ جانے کا موقع مل جائے، جیسے پنجتن پاک تم نے دامن چھڑایا ہے وہاں جا کے ہم بھی چھڑا ہے۔ كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم، اللہ کہتا ہے میں ان کے اعمال، ان کے کرتوت جو دنیا میں کر کے گئے حسرتیں بنا کر ان کے سامنے پیش کروں گا۔ دنیا میں ان کے اعمال، قبروں پہ عرس بھی ہو رہے ہیں، یہاں بیت اللہ شریف کو غسل دیا جاتا ہے، غلاف چڑھایا جاتا ہے، دیکھا ہے یہ منظر نہیں دیکھا؟ بیت اللہ شریف کا غسل دیکھا ہے؟ اور وہاں ہمارے شریف صاحب 2.5 من عرق گلاب سے بابا حجویری کی قبر کو غسل دیتے۔ اگر بیت اللہ کا غسل ہے تو حجویری کی قبر کا غسل ہے، اگر بیت اللہ کا غلاف ہے تو یہاں داتا کی چادر جا رہی ہے، بابا کی چادر جا رہی ہے، اجمیر والے کی چادر جا رہی ہے، خواجہ کی چادر جا رہی ہے۔ یہ مریدوں کی اعمال، قبروں کو دھونا، عرق غلاب سے غسل دینا، چادر چڑھانا، بکروں کی نیاز دینا، دیگ بیچنا، پکی پکائی دیگ لا کے بابا کی قبر پہ دے دینا۔ وہ مرید بھی اتنے فنٹاسٹک اداکار ہیں، یہ 1000 روپے دیگ کا دے کر جاتا ہے اور دیگ دوبارہ ہوٹل سے چھا ڈال دینا کہ یہی پھر بیچ دیں گے، پیسے یہی پائی رکھیں گے، ایک ہی دیگ پھیرے مار دے دیں گے۔ كذلك يريهم الله، اللہ دکھائے گا ان مریدوں کو، ان قبر کے پجاریوں کو، ان قبروں کو دھونے والوں کو۔ بیت اللہ میں اہل ایمان زمزم کو لے کر جاتے ہیں کیونکہ محمد کریم کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم ماء زمزم، زمزم کا پانی لما شرب لہ، اس کو جس نیت سے پیو گے اللہ وہی کام کر دے گا، اس کو پیتے ہوئے جو مانگو گے مالک عطا کر دے گا۔ ابن حجر نے کہا تھا زمزم پیتے ہوئے اللہ حدیث کا علم عطا فرما۔ اپنے دور کے اہل ایمان کے مواحدین کے امام بن گئے، اس کو پیتے ہوئے جو مانگو گے۔ یہاں بیت اللہ تبرک جاتا ہے، وہاں حجویری کی قبر کا عرق غلاب کی بوتلیں بھر بھر کے تبرک میں آتی ہے۔ كذلك يريهم الله، اللہ دکھا رہا ہے ان کو، یہ حسرتیں ہیں، ہم نے تو کوئی عرس نہ چھوڑا، ہر دفعہ ریشم کی چادریں چڑھائی، اتنے پیسے لگائے، عرق غلاب، غلاب کی پتیاں، اگربتیاں، یہ سارا کچھ کر لیا۔ وما هم بخارجین من النار، ان کے لیے حسرتیں تو ہے، لیکن شرک اکبر کرنے والا کبھی بھی اللہ کی جہنم سے نہیں نکل سکے گا۔ جھوٹ بولتا ہے کیو ٹی وی، جھوٹ بولتا ہے طاہر القادری کہ اس امت میں شرک نہ ہی نہیں سکتا، سارے جنتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے جو شرک کرتا ہے وما هم بخارجین من النار، مشرک جہنم سے نکل سکتا۔ تم پوری پوری دیگ دے کر بھی کہتے ہو جنت میں جانا ہے اور وہاں ایک مکھی دے کر جہنم میں گیا، وہ جہنم میں پڑا ہے۔ اگر دیگ دے کے جنت میں جاؤ گے مکھی والے کو بولنے کی اجازت ملنی چاہیے نا، تو کہے گا ربا میں ایک دن مکھی دیتی سی، مولوی صاحب تو پوری دیکھ دے کے آئے نا، اے جنت گئے نا تو میرا قصور کی ہے۔ یہ اعمال ہیں لوگوں، یہ وہ شرک کے اعمال ہیں جن کی موجودگی میں نہ حج قبول نہ عبادت قبول۔ اور ایک اور مشکل سا نام ہے، وہ بھی لے دوں وہ بھی قبول نہیں ہوتا،
وہ کیا ہے؟ جہاد میں لڑو مرو کٹو، اس پہاڑی پہ مرو اس پہاڑی پہ مرو، ادھر مرو ادھر مرو، اور مرو پار مرو، جدھر جا کے مر جاؤ، اگر توحید خالص نہیں ہے تم جہاں مرضی لڑتے لڑتے مر جاؤ، جب مرو گے جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا، مشرک جنت میں۔ اسی لیے رسول اللہ نے بدر میں آنے والے سے پوچھا تھا، اے ہماری مدد کا دعویٰ کرنے والے، اتشہد اللہ الہ الا اللہ، کیا لا الہ الا اللہ کو سمجھتا ہے؟ کہنے لگا نہیں، میں تو لات و منات کا پجاری ہوں۔ فرمایا بھاگ جا، محمد کو مشرک کی مدد نہیں چاہیے۔ ہمارے کہتے ہیں جو مرضی آ جائے، تتر بٹیر لنگڑا لولا آئے، بس اس مشترک و دشمن کو مار لیں۔ ارے جس کو ساتھ ملا کر مار رہے ہو یہ تو رب کا دشمن ہے، وہ یا رام رام کہتا ہے، یہ یا علی علی کہتا ہے، بھائی ہیں دونوں، یہ دونوں بھائی ہیں، وہ بھی شرک کر رہا ہے یہ بھی شرک کر رہا ہے۔ اس مشرک کو لے کر اس مشرک سے کیوں لڑتے ہو؟ چندے کی جنگ ہے تو خود جانو، تمہارا اللہ جانے۔ یہ محنتیں قبول کب ہوں گی؟ جب لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ خالص ہوگا۔ وجرنا کفار مکہ کا جرم کیا ہے؟ سورۃ انعام آیت نمبر 136 ہے غالباً، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِهِمْ۔ کفار مکہ کا اللہ ذکر کرتا ہے، روزے رکھنے والوں، افطاریاں کروانے والوں، سحریاں کھانے والوں، سپیکر پہ اعلان سننے والوں، روزے داروں، اللہ کے پیاروں، سحری کرنے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اگر آپ کی کیفیت یہ ہے تو رب محمد کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ایسا بندہ اللہ کا پیارا۔ کفار مکہ کیا کرتے تھے؟ قرآن بتاتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ وَالْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِلَّهِ۔ اونٹ آئے، بکرا آیا، گائیں آئی، یہ اللہ نام کی گائیں، یہ دانے مولوی کے مدرسے کے، اور یہ دانے بی بی فاطمہ نسان کا۔ انڈیا والوں پریشان نہ ہونا، آپ کے ہاں صرف ہندو گائے پوچھتا ہے نا، ہمارے ہاں قبر پرست بھی گائے پوچھتا ہے۔ میں ملتان کا رہنے والا ہوں، اپنی آنکھوں کا منظر آپ کو سناتا ہوں، اپنی آنکھوں کا دیکھا ہوا منظر۔ اپنے گاؤں میں ایک دن صبح سے باہر نکلا تو 25-30 گائیں اور ان کے گلے کے اندر تھیلے لٹکے ہوئے رنگ برنگے، وہ گھوم پھر رہی ہیں۔ سبزی والے کی دکان میں جا کر سبزی میں منہ مار لیں، وہ یہاں کر چھٹ رہے، بی بی ٹل جا، کدھر آ گئی تم؟ جدھر مرضی منہ مارے۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ یہ باتیں بھی رکھیاں گاواں اینو نہیں موڑنا، بلکہ تہاڈی دکان چ آوے تے کوئی شے دے تھیلے چ پا دیو، یہ منگتوں کا نیا سٹائل ہے۔ وہ کہتے اسی منگ منگ کے تھک گیا، گاواں رکھ لو، وہ بھی منگیا کریں گے۔ ہندو گائے پوجتا ہے، اس کو گو ماتا کہہ کر جھکتا ہے، تو قبر کا پجاری باپے کی گائے کے نام پر گاؤں کی عبادت کرتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جس مرضی دکان میں منہ مار لے، وہ دکان والا اس کو ہاتھ نہیں لگاتا، پر یہ لوگ کے کہندا ہے لنگ جا ٹپ جا جان چھڑ سکے۔ اللہ عز و جل نے ایک قوم کو، صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے اونٹنی دی تھی کہ اس کو چھوڑ دو، یہ اونٹنی جہاں سے مرضی کھائے پیے، برائی کے ارادے سے اس کو نہ پکڑنا، باب آ جائے گا۔ ایبٹ آباد کے قریب ایک دربار ہے، وہاں پیر صاحب نے بڑی بڑی مچھلیاں پالی ہوئی ہیں۔ میرے بڑے بھائی ایک دفعہ وہاں گئے، رات 2:30 بجے، جب یہ ملنگ کوٹے لا لا کے پی کے ٹونو جاندے نا، وہ گئے جال ڈال کے جنی نکلیاں ساریاں کھا لیا۔ اور وہاں کرامت مشہور ہے، اگر یہ پیر باپے کی مچھلی کو تم پکڑنے کی نیت سے ہاتھ لگاؤ گے، مچھی بن کے بچ لے پاؤ گے۔ پیر کی مچھلیوں کو ہاتھ نہیں لگانا۔ کیوں؟ اگر یہ راز کھل گیا کہ جو مرضی پکڑ لے کھائے پیے، پیر واسطے کی بچے گا؟ یہ مرید ہی رگڑ جائیں گے۔ اگر صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے معجزہ تھا کہ اونٹنی آئی، حکم ہوا اس کو کوئی نہ چھیڑے، جہاں مرضی کھائے پیے، یہ قبر پرست، ان کی گائیں، ان کے درباروں پر مچھلیوں کے تالاب،
बाबे के रखने ने